بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا جو کہ بہت حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا اسے آگ نہیں کھاتی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض و عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ ابھی تمہارے ذمہ ہے۔ اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہوگا۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاو دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظالماً قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی
جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت آدم کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم کے ولی عہد بنے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوا استعمال ہوا ہے، جس کا اصل معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیے جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپاتے پھرتا تھا۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، زمین کوریدنے لگا، اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردے کوے کو اس گڈھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی نہ کر سکا۔ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ نے کتنی عزت بخشی اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کس چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ لگ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفنا نہ سکا۔ اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اس پر نادم ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے، جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والوں کو کفن دفن کرنا،
جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور سارے فرشتے مقتدی نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسا کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منع میں لے گئے، جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھلوان بنا دیا۔ حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے، یعنی روایت کے مطابق دونوں کی قبر حرم میں طواف کی جگہ میں ہے۔